السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ہم جب کسی بھی فرد سے بات کرتے ہیں تو ہر ایک کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ پاکستان موجودہ مسائل سے کیسے نکلے گا، پاکستان میں سیاسی استحکام کب آئے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام کب آئے گا۔ ہر آدمی اس فکر میں ہے کہ کب معیشت کا پہیہ جو ہے وہ ٹھیک سے چلنا شروع ہوگا اور کب ان کے مشکلات حل ہوں گی، کب مہنگائی کا طوفان تھمے گا اور کب انہیں بآسانی خوراک دستیاب ہوگی، کب وہ اپنی پسند کی چیزیں کھا سکیں گے، اپنی پسند کی چیزیں پہن سکیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ شاید عام پاکستانی کا مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ لگتا یہ ہے کہ سیاسی لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، اشرافیہ کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ وہ تو بس سارا دن لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے رہتے ہیں اور پوائنٹ سکورنگ کرتے رہتے ہیں، اور اب بھی شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے زبانی کلامی دعووں سے اور ان کی لالی پاپ سے پاکستانی عوام کے پیٹ بھر جائیں گے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور جو معاشی مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمیں امریکہ سے جوائن کیا ہے سینئر اور معروف تجزیہ کار جناب ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے بہت ہیں؟ خیریت شکریہ، سے ہیں؟ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بالکل الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب بتائیے، پاکستان کے سیاسی استحکام کے حوالے سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے ہوگا، سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جس پولیٹیکل، اکنامک اور فارن پالیسی ٹرموائل سے گزر رہا ہے، وہ پاکستان کی 75 ایئرس کی ہسٹری میں یہ واقعہ پہلی بار اتنی شدت اختیار کر چکا ہے۔ ابھی تک پاکستانی عوام ان چیزوں سے متعارف نہیں تھے جن حالات سے پاکستان کو گزرنا پڑ رہا ہے، اور ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ 1965 کے اندر جب پاکستان انڈیا کی وار ہوئی تھی، اس وقت پاکستان کا فارن کرنسی ایسٹ $5 بلین تھا، اور ہندوستان کا فارن کرنسی ایسٹ جو ہے وہ 0.5 بلین تھا، یعنی $500 ملین۔ تو پاکستان 10 ٹائمز اکنامکلی اسٹرانگ تھا انڈیا کے مقابلے میں، اور آج 50 سال گزر جانے کے بعد آفٹر 1965 وار، انڈیا کا فارن کرنسی بجٹ، فارن کرنسی ریزرو جو ہے وہ $573 بلین ہے، اور پاکستان کا جسٹ 2.5 یا $3 بلین کے رفلی موجود ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں۔ تو یہ صورتحال بہت الارمنگ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس وقت جو چیز پاکستان کی ڈیفنس اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے سب سے امپورٹنس اور پرائم امپورٹنس رکھتی ہے، جو پاکستانی عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس وقت فوجی میس کے اندر 2 وقت روٹی دینے کے لیے اور اس وقت سپلائز دینے کے لیے پاکستانی ٹروپس کو بڑی پرابلمز ہو رہی ہیں۔ اس کا مقصد یہ کہ نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کی تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ ٹروپ موومنٹ کے اندر بھی فنڈز پاکستان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ کسی بھی وار کو سروائیو کرنے کے لیے، کسی بھی ہاسٹیلٹی کو فیس کرنے کے لیے اور انڈین ایڈونچرز کو روکنے کے لیے پاکستان کے پاس اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ پاکستان کین سروائیو وار ان the supply line on the front line for the troops of Pakistan, which is not the case here. تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ مودی صاحب نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو بوند بوند پانی سے ہم ترسائیں گے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ واٹر شارٹیج ہم پیدا کریں گے۔ چنانچہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے، جو کہ انڈس واٹر ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ 1960 میں جو پاکستان کا ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ کو اس نے 90 ڈیز کا نوٹس دیا اور کہا کہ اس ایگریمنٹ کو ہم ایبروگیٹ کر دیں گے، اس ایگریمنٹ کو ہم توڑ دیں گے unless it is renewed by پاکستان۔ اس کو 30 دن آج گزر چکے ہیں، کسی کے سر پہ جو ہی نہیں رنگ رہی، اور پاکستانی میڈیا کی بھی انفارچونیٹلی بڑی خاموشی ہے کہ وہ اویئرنیس پیدا کرے پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ میں کہ our problem is not bringing holding elections in KPK, our problem is not holding elections in Punjab, our problems and immediate problem is the challenges faced at international forums by Pakistan, including economic and defense security priorities of Pakistan, which is not happening in this case. And we are just amazed as to why the priorities are not being taken care of by the people, by those who are holding the positions in power and who are the Pakistani oligarchy. This is a great surprise to most of us living overseas. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان
اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے, دس از ڈیفائننگ مومنٹ ان پاکستان ہسٹری, اور اس سچویشن کو اگر ہم نے ابھی فوری طور پہ حل کرنے کی کوشش نہیں کی تو وی ول فیس سچویشن مور ورسٹ دین واٹ ہیپنڈ ان سری لنکا. سری لنکا کے پاس اس وقت تقریباً $1.7 بلین ان کا فارن ایکسچینج ریزرو ہے. اس کے باوجود ان کے یہاں جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتا ہے, جبکہ ان کی آبادی 2.3 کروڑ ہے. پاکستان کی آبادی اس کی 10 ٹائمز بڑی ہے. پاکستان is 24 کروڑ پاپولیشن آف پاکستان with only $3 billion in treasury, جو کہ اگر پر کیپٹا پہ آپ نکال کر دیکھیں تو ہر پاکستانی کا فارن کرنسی ریزرو 13 سینٹس بنتا ہے, جبکہ سری لنکنز کا 75 سینٹس بنتا ہے. What a nonsense is going on. اس پہ کبھی ہم نظر ڈال رہے ہیں. اور میں ایز اے ڈاکٹر پاکستانی عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک پیشنٹ آئی سی یو کے اندر آتا ہے اور ایمرجنسی نیڈس کو فیس کرتا ہے اور اس کو کارڈیک اریسٹ ہو رہا ہے یا وہ کارڈیک پرابلم سے گزر رہا ہے اور اس کو سر میں بھی درد ہو رہا ہے, تو پہلے آپ سر کے درد کو ہینڈل کریں گے یا پہلے اس کی لائف تھریٹنگ سچویشن کو ہینڈل کریں گے؟ لائف تھریٹنگ سچویشن جو پاکستان کی وہ الیکشنز نہیں ہے. پاکستان کے لیے انتخابات پرائیورٹیز نہیں ہے. پاکستان کے لیے پرائیورٹی پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ہے, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ہے, جن چیلنجز کو ہم فیس کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کا مسئلہ جو ہے وہ انتخابات نہیں ہے, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انتخابات ہوں گے تو کوئی اسٹیبلٹی آئے گی, یا جو گورنمنٹ ابھی بھی ایگزسٹنگ جو گورنمنٹ ہے اس کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کتنے عرصے تک ہے, کتنے ہفتوں تک ہے, کتنے مہینوں تک ہے, تو وہ اس طرح کے اہم فیصلے کیسے کر سکتی ہے ایسی گورنمنٹ کہ جو خود جو ہے وہ ایک لولی لنگڑی گورنمنٹ ہو؟ اختر شاہین صاحب, آپ نے بہت امپورٹنٹ اور بڑا وائٹل کوشچن کیا پاکستانی عوام کے سمجھنے کے لیے. بات یہ ہے کہ انتخابات کیا مسائل کے حل ہیں جس سے پاکستان ابھی گزر رہا ہے؟ کیا کے پی کے اندر 10 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ایگزسٹ کر رہی ہے؟ کیا پی ٹی آئی حکومت کے اندر ہے؟ کیا پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ 40 سال سے حکومت نہیں کرتی رہی ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ کی حکومت آج پاکستان کے اندر فیڈرل گورنمنٹ موجود نہیں ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر پچھلے 50 سال سے حکومت نہیں کر رہی ہے؟ کیا سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ یہ تمام لوگ اس وقت حکومتوں کے اندر ہیں اور ان میں سے کسی نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا ہے جو رول ماڈل بن سکے پاکستان کے عوام کے لیے کہ انتخابات مسائل کا حل ہیں. آج اگر انتخابات کرا بھی دیے جائیں اور جنرل الیکشنز کال کر لیے جائیں تو یہی چہرے واپس آئیں گے. سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی, پنجاب کے اندر مسلم لیگ کسی نہ کسی شکل کے اندر ہوگی, اور سرحد کے اندر یا کے پی کے اندر پی ٹی آئی کسی نہ کسی فارم کے اندر موجود ہوگی. یہ کیسے آپ کو یقین ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کیسے آپ کو یقین ہے؟ نہیں, یہ یقین نہیں. ابھی تک جو پاکستان کا جو پیراڈائم اسٹیبلش ہوا ہے پولیٹیکل ہسٹری کے اندر, وہ پیراڈائم جو پیٹرن ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی ابھی تک کسی قسم کی نہیں ہوئی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہی چہرے بدل کر آتے رہے. کبھی وہ لوٹا بن گئے, کبھی انہوں نے نام بدل لیے, کبھی وہ پارٹیز بدل کر چلے گئے, لیکن پاکستان کو کسی قسم کی ریلیف پاکستانی عوام کو آج تک نہیں مل سکی. اس میں اس پیٹرن کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان کے مقتدر حلقوں کو پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کے نظام کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. الیکشنز فری اینڈ فیئر کرنے ہوں گے. عمران خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ بھئی وہ پاکستان میں تبدیلی لے آئے ہیں, نیا پاکستان لے آئے ہیں, تو آپ ان کے دور میں بھی کیے گئے اقدامات کو کیا نہیں سمجھتے کہ وہ آگے کی طرف ایک قدم تھا, یا آپ کیا سمجھتے پاکستان اور پیچھے چلا گیا؟ دیکھیے, ان کی تبدیلی یہ رہی کہ انہوں نے امریکن ایمبیسڈر کو ڈی مارچ کرایا, اور بڑی تعریف کے جملے کے اندر شاہ محمود قریشی نے آ کر ٹی وی پر اور میڈیا کو آ کر کہا کہ ہم نے امریکن ایمبیسڈر کو ڈی مارچ کرا دیا چونکہ سائفر کی سٹوری تھی اور یہ حکومت تبدیل کرنا چاہتے تھے. اور انہوں نے پلی یہ لی کہ جی گریڈ 22 کا افسر جو پاکستان کا ایمبیسڈر ہے واشنگٹن کے اندر, اس کو ایک انڈر سیکرٹری یا اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر حکومت کو گرا دو اور پاکستان کے اندر حکومت تبدیل کرو. یہ بتائیے کتنا بڑا مذاق ہے پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اور انٹرنیشنل گلوبل پرسپشنز پر, کہ پاکستان کے اندر لوگوں کی سوچ اتنی گر چکی ہے کہ گریڈ 22 کا افسر پاکستان کی حکومت کو بنا سکتا ہے, میک اور بریک کر سکتا ہے, اور ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ اس کو ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ تم جاؤ اور یہ کام کر کے آ جاؤ. اسی بات پہ تو اس نے سوال اٹھایا تھا نا, عمران خان نے اسی بات پہ تو اٹھایا تھا سوال.
دیٹ واز جسٹ فنی. اور ہوا یہ ہے جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی آڈینس کے سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیسیکلی ان بٹوین دا لائنز پاکستان کی فوج کو بدنام کیا ہے. اور وہ کس طرح کیا وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ الزام لگا کر سائفر اسٹوری کی کہانی دی، اور سائفر اسٹوری پوری کی پوری اٹھا کر انہوں نے ڈال دی اسد مجید پر، جو پاکستان کا امبیسڈر تھا. اور اس نے بھی اس کو ڈسون کرنے کی کوشش نہیں کی، اس نے کسی قسم کی کلیریفیکیشن نہیں دی، بلکہ اس کو اور نواز دیا گیا اور پاکستان کا فارن سیکرٹری بنا دیا گیا. اس کے اندر پھر جب انہوں نے نیا ٹرن لیا عمران خان صاحب نے، جھوٹ کا وہ محض ایک پلندہ ہیں، جب انہوں نے نیا ٹرن لیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے پاس غلط انفارمیشن آئی تھی. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈیمارش کس بات پہ آپ نے کیا تھا؟ وہ کون سی انفارمیشن تھی جس کی بنیاد پہ آپ نے پاکستان امریکن امبیسڈر کو ڈیمارش کرایا اور پاکستان امریکن ریلیشن شپ کے اندر ٹینٹ ڈالنے کی کوشش کی؟ آپ نے امریکن فلیگز کو پاکستان کی شاہراہوں پہ جلوایا، آپ نے امریکہ کے خلاف نعرے لگوائے، آپ نے پوری مہم چلائی. اور تو امریکہ کی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ کیا تمام سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے، اس کے حوالے سے ذمہ دار کون ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں ذمہ دار ہیں، ادارے ذمہ دار ہیں، سب ذمہ دار ہیں، ہم آپ ذمہ دار ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے اس کے اندر ہم اس ذمہ داری سے کسی کو بری نہیں کر سکتے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں بڑی کیٹلسٹ پروف ہوتی رہی ہیں. ان میں سے کوئی ایک جماعت کا نام لے لیجئے پاکستان کے اندر جو پاکستان کی پولیٹیکل ارینا پر رہنے کے بعد حکومت کا حصہ نہیں بنی. کسی بھی جماعت کا نام لیجئے، چاہے وہ چھوٹی جماعت پاکستان کے اندر ہو، اس نے پاکستان کے اندر پاکستان کی حکومت کی ہے اور کسی نہ کسی شکل میں حکومت کا پارٹ رہے، انہوں نے پاکستان کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا. دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ this is the right time to take an action on the situation that is prevailing in Pakistan that involves the economic turmoil in Pakistan. پاکستان اکنامک ڈولڈرم سے گزر رہا ہے، اس کو بچانا اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے پاکستان کے لیے. آپ کو بھی میں نے کیسے بتایا بچائیں؟ کہ کیا پاکستان کی اقدامات آپ فوج تجویز کرتے ہیں؟ کیسے بچائیں؟ اس کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کو، پاکستان کی مقتدر حلقوں کو جوڈیشری کے ذریعے فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے، اور اس کے اندر پاکستان کی اسمبلیز کو ڈیزالو ہونا چاہیے. اینڈ دیر شوڈ بی این انٹرم سیٹ اپ دیٹ شوڈ برنگ چینجز ان دی پاکستان ڈے ٹو ڈے میٹرز. جو پاکستان کی گورننس ہے اس کے اندر جو فالٹس ہیں پٹ فالس کو دور کیا جائے اور پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر ڈیموکریسی لائی جائے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے عدلیہ کا بھی ذکر کیا، تو یہاں تو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عدلیہ اگر ایک پارٹی کی فیور میں فیصلہ دیتی ہے تو وہ جشن مناتے ہیں، دوسرے عدلیہ پر فوراً جانبداری کا الزام لگا دیتے ہیں، اور یہی صورتحال ہے سب کے سامنے. یہ سوال آپ کا بڑا ڈیپ ہے. اس سوال کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایکچولی عدلیہ بڑا ارسپانسبل بیہیویئر شو کر رہی ہے، اور ہم اوورسیز پاکستانی اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں. عدلیہ نے اگر یہ سچویشن کنٹینیو رکھی تو پاکستان کا ٹرموائل مزید پاکستان کی سچویشن خراب ہوگی، اور اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ عدلیہ اپنا رول کھو جائے اور کچھ نئی صورتحال پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو جائے. کیونکہ پاکستان کو بچانا بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں کے لیے. اور 9/11 کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جب امریکہ کے اندر فریڈم آف رائٹس آف سٹیزنز کے رائٹس کو ختم کیا گیا اور نیشنل سیکیورٹی کو اس کے اوپر سپلانٹ کیا گیا. نیشنل سیکیورٹی سپلانٹس اوور آل فریڈم آف سٹیزنز. اگر نیشنل سیکیورٹی کنٹری کی چیلنجبل ہو یا چیلنج کی جا رہی ہو، اس وقت نیشنل سیکیورٹی کو دیکھنا پاکستان کے مقتدر حلقوں کی بنیادی ذمہ داری ہے. اگر نیشنل سیکیورٹی ڈیمیج ہو رہی ہے تو پاکستان ایگزسٹ نہیں کرتا، اور اگر پاکستان ایگزسٹ نہیں کرتا تو کانسٹیٹیوشن ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ کانسٹیٹیوشن جو ایبروگیٹ ہوتا رہا، کئی بار پاکستان کے اندر ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے پاکستان کو نیشنل سیکیورٹی کو چیلنجز پیدا کیے، اور نیشنل سیکیورٹی کے اندر اگر چیلنجز ہوں تو کانسٹیٹیوشن کین بی ایبروگیٹڈ اینی ٹائم. اور یہ پاکستان کی عدلیہ کو یہ نظر میں رکھنا چاہیے کہ we don't want an abrogation of the constitution of Pakistan. We don't democracy to derail, but the situation is being created whereby these things are seen as a writing on the wall, and this should be taken very seriously by Pakistan's judiciary. رائٹ، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے امریکہ سے اسکائپ پر. بہت شکریہ آپ کے ان پٹ کا ڈاکٹر صاحب. Thank you. اور انہوں نے سیاسی صورتحال پہ بات کی، اور پاکستان میں سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور معاشی مسائل کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے اپنا ویلیوبل ان پٹ بھی دیا، اور انہوں نے اپنی رائے کا بھی اظہار کیا. ناظرین، یہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد کراچی میں ٹریفک کے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی کے مسائل کے حوالے سے. ویسے تو خیر سے کراچی کے مسئلے اتنے ہیں کہ آپ کس مسئلے پہ بات کریں، لیکن یہ ہے کہ ٹریفک کا مسئلہ ابھی حالیہ کچھ دنوں میں بہت شدت اختیار کر گیا تھا. PSL کے میچز کے دوران ٹریفک شدید جام رہا، اور سڑکیں جو ہے وہ وہاں پر کئی لوگوں کی گاڑیاں بند ہو گئیں، کئی لوگ گاڑیاں چھوڑ کے چلے گئے، گاڑیاں بند کر کے بیٹھے رہے، گھنٹوں بیٹھے رہے، اور
15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का सफ़र लोगों ने 2-2 घंटे 2.5-2.5 3-3 घंटों में तय किया। और कराची शहर में ट्रैफिक का मसला एक मुस्तकिल मसला बनता जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका हल क्या है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और आप भी लाइव कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और लाइव कॉल का नंबर हमारा स्क्रीन पर आ रहा है जो आप डायल कर सकते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं, मैं उनको आपसे तारुफ करवाता हूँ, फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेसमैन साईं सिकंदर साहब। बहुत शुक्रिया आपका साईं। और साईं सिकंदर वो शख्सियत हैं जिन्होंने PSL के दौरान ट्रैफिक जाम की वजह से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, कानूनी नोटिस भिजवा दिया है चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर साहब को, पुलिस के आला हुकाम को, और उन्होंने उसमें उन्हें 14 दिन का टाइम दिया है और उनसे जवाब तलब किया है, और जवाब तलब ना करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर रखा है साईं सिकंदर ने। उनके साथ मौजूद हैं जनाब कैप्टन रिटायर्ड नईम फिरोज साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत शुक्रिया आपका। कैप्टन नईम साहब जो हैं वो कराची के मसाइल पर गहरी नज़र रखते हैं और उस पर मज़ीद बात भी करना चाहते हैं। और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं स्काइप पे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जनाब आगा अमीर मुख्तार एडवोकेट साहब, जो कि कानूनी माहिर हैं और साईं सिकंदर के भी लीगल एडवाइज़र हैं। बहुत शुक्रिया आपका आगा अमीर साहब। और हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साईं सिकंदर, आप पहले तो ये बताइए कि क्यों आपने लीगल नोटिस सर्व कराया? क्या आप पहली दफ़ा आप ट्रैफिक में फंसे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं पहली दफ़ा नहीं फंसा, मैं मुसलसल फंसता रहता हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो था वो एक्सट्रीमिस्ट हो गई थी बात, तो मुझे मजबूरन ये एक्शन करना पड़ा। जो मैंने हालात और वाक़यात देखे उसमें मुख्तलिफ जो ओवर एज ख़वातीन थी, जो बुज़ुर्ग थी, जो हमारे इस मुल्क में जो बीमारियाँ हैं, 50 से ऊपर का हुआ, घुटनों के दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द, कमर में तकलीफ़, वो सब मैं देख रहा था कि जो बहुत ही कंफर्टेबल चेयर होती है उस पर नहीं बैठ सकती ख्वातीन या बुजुर्ग, वो मोटरसाइकिल पे 2.5 घंटे बैठी हुई हैं और सर पकड़ के फुटपाथ पर बैठी हुई हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल तक को निकलने का रास्ता नहीं था। तो गाड़ियाँ क्या निकलती, बसेस खड़ी हुई हैं, कोई ऐसे खड़ा हुआ है, कोई ऐसे खड़ा हुआ है, आमने सामने खड़े हुए हैं। तो एक बहुत ही एक अजीब किस्म की कैफियत थी। तो 2.5 और पौने 3 घंटे तक मैं खुद फंसा रहा और मुशाहिदा करता रहा, और मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं और फोटोज़ भी बनाए मैंने। और सामने हमारा शो ज्वाइन करना था लेकिन मिस कर गया मैं आपके शो को मिस किया मैंने, और आपसे मैं राब्ते में मुसलसल रहा हूँ कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, यहाँ फंसा हुआ हूँ, नहीं आ सका मैं। अब उन लोगों, चलिए हम इतने हैं कि हम चल फिर लेते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन जो एम्बुलेंसेज हैं, अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुझे हार्ट अटैक होता है तो मेरा कोई भी आदमी वो एम्बुलेंस को कॉल करेगा, क्या कॉल आ जाएगी, एम्बुलेंस आ जाएगी? या मुझे अगर फौरन गाड़ी में लेके जाना है तो मेरी गाड़ी निकल ही नहीं सकती, मेरे घर के नीचे गाड़ी खड़ी है, नहीं निकल सकती, तो हम जाएंगे कहाँ से? तो इसकी टोटली जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? अब मैं नाम नहीं लूंगा, PSL वालों पे होती है, इंतजामिया पे होती है, उन लोगों पे होती है, इसको कंट्रोल करें। और बेतहाशा प्रॉब्लम्स हुई। अच्छा, फिर मैं एक बात और भी ये कहूँगा कि उसमें ऐसे लगता था कि जैसे जानबूझ के इस कराची वालों को नफ्सियाती मरीज बनाया जा रहा है। वो लोग जो बहुत ही महज़ब कहलाते हैं, कराची के लोग बड़े महज़ब हैं, बहुत तालीम याफ्ता हैं, वो मोटरसाइकिल पे खड़े हुए, कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है, एक गाली गलौज का माहौल है, जो तहजीब तमद्दुन इक़दार है हमारी, वो टूट फूट का शिकार है। उन चीज़ों को जोड़ने के बजाय उसको और तोड़ा जा रहा है। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मसले को हल किया जाए, और जो मैंने नोटिस किए उसका मुझे जवाब दिया जाए, नहीं तो मेरा राइट है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूं। साईं सिकंदर के लीगल एडवाइजर जनाब आगा अमीर मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा आगा साहब, बताइए कि लीगल नोटिस आपने सर्व किया है, किन किन लोगों को सर्व किया है और उसमें क्या प्ली ली है आपने, कितने दिन में आपने जवाब मांगा? जी, हमने लीगल नोटिस जो सॉल्व किया है उसमें सबसे पहले हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को वो लीगल नोटिस भेजा है, उसके बाद कमिश्नर कराची को भेजा है, उसके बाद जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उनको हमने भेजा है, हमने SSP ईस्ट को भेजा है, हमने DIG ट्रैफिक कराची को भेजा है। उसके साथ साथ हमने इसकी कॉपी जो भेजी है वो डायरेक्टर जनरल ह्यूमन राइट्स सेल को भी भेजी है, और 14 दिन के अंदर हमने इनसे जवाब तलब किया है कि एटलीस्ट हमें बताया जाए कि क्या इंतजामात आपने किए हैं, क्योंकि जो इंतजामात, जो ट्रैफिक प्लान ये हमें दे चुके थे, कराची वालों को दे चुके थे, वो तो हमें फेल होते हुए नजर आ जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो डिस्कम्फर्ट है, ये जो अजियत है जिससे कराची और कराची की आवाम गुजर रही है,
اس کو حل کرنے کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے, اس کو کم سے کم کرنے کے لیے ان کے پاس کیا ان کے پاس پلان ہے اور کیا پلان آف ایکشن ہے ان کا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ریکویسٹ یہ بھی کی ہے, کیوں کہ اگر آپ اتنے سارے کروڑوں روپے ایڈورٹائزمنٹ سے کماتے ہیں یا اس میں لگاتے ہیں, تو کیا اس کے ساتھ ساتھ ایک اپولوجی ہر اس شہر کے ساتھ جہاں بھی آپ کی میچ ہو رہی ہے, وہ ڈیزرو نہیں کرتا شہر, کراچی کا شہر, کراچی کے لوگ اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سے زیادہ باہر لوگ زیادہ اذیت میں ہیں, انجوائے کرنے والے کم ہیں, اذیت میں زیادہ ہیں. تو ان سے کیا ایک اپولوجی ڈیزرو نہیں کرتے کراچی کے لوگ؟ اس کے بعد ہی جائیں گے, لاہور جائیں گے, اسلام آباد جائیں گے. تو وہ ایک ریکویسٹ ہے, اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کیونکہ اٹس اے بریچ آف فنڈامنٹل رائٹس, ہمارے جو رائٹ آف موومنٹ ہے, رائٹ آف لائف ہے. اچھا, میں رائٹ آف لائف کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اسی ٹریفک میں ایمبولینسز پھنس رہی ہیں, اسی ٹریفک میں جو مریض ہیں پرائیویٹ گاڑیوں میں وہ پھنس رہے ہیں. تو ان کا رائٹ آف جو لائف ہے وہ وائلیٹ کر رہا ہے. امیجن کسی کے گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, اس کو ایمبولینس میں لے کے جایا جا رہا ہو, اس کے پاس کتنا ٹائم ہے, اور وہ اس ٹریفک میں پھنس کے کتنا ٹائم ضائع کرے گا. تو وہ ایک وائلیٹ ہو رہا ہے, رائٹ آف موومنٹ وائلیٹ ہو رہا ہے. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس کیا پلان ہے, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واٹ دے ہیو ٹو سے. اس کے بعد اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی, اگر جواب سیٹسفیکٹری ہوا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا, اگر جواب سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو ول موو ٹو دا کورٹ. رائٹ, ہمارے ساتھی رہے گا آغا صاحب, جناب کیپٹن نعیم صاحب. سب سے پہلے بہت شکریہ عاطف بھائی. اچھا, یہ جو ٹریفک کنجیشن کے بارے میں آپ جو ہم بڑی گفتگو کر رہے تھے, دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں ریزنز پہ جانا پڑے گا کہ ٹریفک کنجیشن کی اصل ریزنز کیا ہیں. اس میں 2-3 ریزنز جو مین ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی پاپولیشن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, گاڑیوں کی جو ہے کوانٹٹی وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تیسرا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ انفراسٹرکچر. اب انفراسٹرکچر پہ جب ہم آتے ہیں تو پھر ہم چیزیں ڈسکس کرنے کے, سب سے پہلے جب گاڑیوں کی, جب آپ اگر 2018 کی بات کریں تو the figure was 59 million گاڑیوں کی رجسٹریشن کا. 2019 کی بات کریں تو اٹ واز لائک 62 million. اگر ہم 4 سال بعد آ جائیں کھڑے ہیں تو اٹ وڈ ڈیفینیٹلی 65 million ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اتنی تیزی سے جو گاڑیوں کی رجسٹریشن سارا کچھ, اس کے بعد ہم آتے ہیں انفراسٹرکچر کے اوپر. روڈ انفراسٹرکچر جب آپ بناتے ہیں, اور دوسرا ہائی رائز بلڈنگ آپ بناتے ہیں, تیسرا آپ ڈرینیج سسٹم آپ کا جس کی وجہ سے کنجیشن, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں کراچی کو ہمیشہ ایک لاوارث کی سیاسی لاوارث ہے یہ. کوئی بھی سب سے پہلے تو اس کی جو رسپانسبل ہونی چاہیے وہ سٹنگ گورنمنٹ ہونی چاہیے کہ انہوں نے پلان کیا بنایا, نمبر 1. سیکنڈ یہ ہے کہ جو پرانے اقتدار میں 20-25-30 سال جو اقتدار میں رہے انہوں نے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کیا. کچھ تبدیلی کے نام پہ لوگ آئے, انہوں نے بھی ڈیلیور کچھ نہیں کیا. ہم نے سب سے پہلے ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کو ٹریفک کنٹرول کرنے کے جتنی بھی انسٹیٹیوشن ہیں, جتنے بھی سیگمنٹس انوالو ہیں یا ادارے انوالو ہیں, چاہے وہ پولیسنگ ہے, چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, آپ نے وہاں پہ گورنمنٹ نے اپنے من پسند لوگ بٹھائے ہوئے. آپ ابھی چلے جائیں جوہر والا روڈ دیکھ لیں, آپ کب سے کھلا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے ان کو؟ کیا کسی نے پوچھا ان سے جا کے بھی یہ کھولا ہے کیا, کتنا عرصہ لگے گا؟ دیر از نو پلان آؤٹ. پھر آپ سبورہ پہ چلے جائیں, یونیورسٹی روڈ پہ چلے جائیں, دیکھیں پرابلم عوام فیس کر رہی ہے. لیکن یہ جتنے بھی کراچی کے نام پہ اقتدار کو انجوائے کرنے والے لوگوں نے, چاہے وہ 25-30 سال پہلے جنہوں نے کیا, جو آج ایک محسوس سا گروپ لے کے گھوم رہے ہیں کہ ہم کراچی میں پھر تبدیلی لائیں گے, وہ لوگ ہو گئے, یا اقتدار میں کنٹینیوسلی سندھ میں ایک ہی پارٹی بیٹھی ہے, وہ لوگ ہو گئے, یا تیسرے تبدیلی کے نام پہ جو لوگ آئے لوگ ان کے پیچھے بھی چلے. تو کراچی کو اون کرنا پڑے گا اگر کراچی کے مسائل کو واقعی حل کرنا ہے اور کراچی کی ان لوگوں کو آسانی یا سکون دینا ہے, تو سب سے پہلے اپنا سسٹم پراپر کریں, کیپیبل لوگوں کو سیٹس پہ بٹھائیں. وہ کم از کم سیٹ پہ بیٹھ کے یہ تو پلان آؤٹ کریں کہ آج اگر فرض کرو گاڑیوں کی 65 ملین پہ پہنچے ہیں تو ایک سال بعد اگر 67 ملین پہ پہنچیں گے تو روڈ الٹرنیٹو روٹس کیا ہیں, روڈ انفراسٹرکچر کیا ہے. اگر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہائی رائز گراؤنڈ پر 24 کا دے رہی ہے, گراؤنڈ پر 18 کا NOC دے رہی ہے, تو کیا ان کو کبھی سوال کسی نے پوچھا کہ اگر آپ یہ دے رہے ہیں, ہائی رائز بلڈنگ بنا رہے ہیں, تو آپ نے پارکنگ کا کیا بندوبست کیا؟ پارکنگ روڈز پہ کر رہے ہیں. ابھی جب پارکنگ روڈ پہ ہوگی, کوئی جو سرکاری ادارہ ہے, قانون میں تو ہے کہ 3 فلور 4 فلور پارکنگ کے رکھنے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی اٹ از دیئر, لیکن اس قانون کی پاسداری نہیں ہے, کہیں کہیں ملتے ہیں. قانون کی پاسداری کون کروائے گا؟ سٹنگ گورنمنٹ کرائے. کون قانون کی پاسداری کون کرائے گا؟ ادارے کرائے. لیکن اداروں میں جتنے بھی سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ من پسند لوگ ہیں, یعنی کہ جو کیپیبل بندہ ہے وہ سیٹ پہ جانے نہیں دیں گے, اور جو ان کا اپنا ذاتی لوگ ہے جس پہ کمپٹنسی نہیں ہوگی, پتہ چلے گا نہیں صرف یہ
ایک کماؤ پتر ہوگا اس کو ایک سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں. تو دس از بیسیکلی ریزن دیر از نو پلان. کوئی پلان چاک آؤٹ نہیں کیا, کوئی روڈ انفراسٹرکچر کی پلاننگ, کوئی الٹرنیٹو. دوسری بات اب یہ کر رہے تھے پی ایس ایل کی, تو میں سائی نے بڑی اچھی بات کہی, انہوں نے ریٹ پٹیشن بھی دائر کی. اس زمین میں بھی یہ کہوں گا, دیکھیں یہ احسان سمجھے ان لوگوں کا جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کو کسی بھی شکل میں انٹروڈیوس کروایا. انٹرنیشنل پلیئرز آ رہے ہیں, آپ کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو رہی ہے, لوگ یہ جان رہے ہیں یار ان کے ملک. دیکھیں آپ امن کے دور میں سائیں بھی کرکٹ کے خلاف تھوڑی نہیں, میں ایک بات میں سائیں کی بات کی طرف یار, تو آپ امن کے دور میں پہچانے جاتے ہیں کہ گیمز میں آپ کی کیپیبلٹی, تو پیپل آر کمنگ. اچھا ابھی کرکٹ تو آ گئی یہاں پہ, گیم تو ہو گئی, ابھی اس کو پورے سسٹم کو ڈیزائن کرنا, کنٹرول کرنا اور ڈیلیور کرنا کس کا کام ہے؟ اسٹیڈنگ گورنمنٹ کا کام ہے, اداروں کا کام ہے. تو یو نیڈ ٹو ریگولرائز, اور آپ اس کو سسٹمائز کریں چیزوں کو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. there are 100 of ways to do it. آپ کو روٹ ایسا پلان کر لیں, ٹیم کو لینڈ کرنے کا پلان ایسا کر لیں, سیفٹی اینڈ سیکورٹی آپ نیا روڈ اتنے بند کریں. تو اس کو پلان بنانا ہمارے گورنمنٹ کے اداروں کو, ہماری گورنمنٹ کا ٹیم کو لینڈ کرانے کا کیا آپ کے پاس تجویز ہے بھائی سائیں؟ میں تو کہتا ہوں ٹیم کو ڈائریکٹ ہیلی کاپٹر سے لے کر اتار دیں. اسے منع تھوڑی کہ ہم نہ پی ایس ایل کے خلاف ہے, نہ کرکٹ کے خلاف ہے, نہ کرکٹ بورڈ کے خلاف ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. یہ ملک ہمارا ہے اور ہمیں ہی سنبھالنا ہے. اسے آنے والی جو جنریشن ہے اس کو سنبھالنا ہے. ہم اپنی جنریشن کو کیا دے رہے ہیں؟ اسمبلی میں کھڑے ہو کے لڑائیاں, ایک دوسرے کے اوپر الزامات, ایک دوسرے کے اوپر گالی, ایک دوسرے کے اوپر خوفناک الزامات. یہ کب ختم ہوگا؟ ہم نیو جنریشن کو یہ سمجھا رہے ہیں بیٹا آگے آپ لوگوں کو بھی یہی سب کرنا ہے. تو جو بھی ہماری نیو جنریشن ہے, جتنا بھی ٹیلنٹ ہے ہمارا, وہ سب باہر جا رہا ہے. وہ کہتا ہے یہاں کیا رکھا ہوا ہے. آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں کہ انٹرویو کریں بچوں کے یونیورسٹیز میں جا کے, ہاں بس ہم گریجویشن کریں, ہم تو باہر نکلیں گے, ہم تو باہر نکلیں گے. وہی یہاں سے باہر نکل کے اس ملک کو بنا رہے ہیں, وہاں ان کو فیسلٹیز مل رہی ہیں, ان کو عزت مل رہی ہے, وہ وہاں کام کر رہے ہیں. اپنے ملک میں کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ملک میں کریں. لیکن وہی بات ہے, کریں گے کیسے؟ آگے کرنے ہی نہیں دیتے کام ان کو. ٹیم لے کر آئے, اس کو اگر نہیں کر سکتے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پی ایس ایل کے خلاف ہیں. اگر ٹیم لے کر آتے ہیں, 15 منٹ کا راستہ بند کریں, ٹیم اندر گئی, روڈز کھول دیں. پراپر کیوں بند کیے جا رہے ہیں رات کو 2 بجے تک؟ کھول دیں. ٹیم اندر چلی گئی, میچ شروع ہو گیا, ٹیم کھول دیں. تو اگر وہ نہیں سیکیورٹی سنبھال سکتے ہیں تو پھر نااہل ہوئی نا انتظامیہ کہ بھائی اب آپ نے ٹیم اندر 4 بجے چلی گئی ہے, آپ ٹریفک کھول دیں, آسانی پیدا کر دیں. جب میچ ختم ہو آدھا گھنٹہ پہلے بلاک کر دیں. ڈائیورژن کوئی نہیں ہے, کہاں سے جائے کہاں سے آئے کچھ پتہ نہیں ہے. پولیس والے ہیں, ٹریفک, وہ بھی کب تک کریں گے بیچارے. وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے, کوئی چائے پی رہا ہے, کوئی گپے لگا رہا ہے, کوئی فون پہ موٹر سائیکل بیٹھا ہوا ایسے باتیں کر رہا ہے. ایسے ہی انتظامیہ تھوڑی ہے. رائٹ. آغا صاحب, آغا ابیر صاحب کی طرف چلتے ہیں. آغا صاحب یہ بتائیے کہ یہ ٹریفک جام کے حوالے سے یہ پہلی کوئی قانونی کارروائی ہوگی؟ اس سے پہلے بھی کیسز تو ہوتے رہے, عدالت سے رجوع کیا جاتا رہا اس سے پہلے بھی. سر دیکھیں, ٹریفک کے حوالے سے کافی ساری پٹیشنز کورٹ میں داخل ہوئی ہیں. 2021 میں بھی اسی ٹریفک کی وجہ سے, کیونکہ اس دوران روڈ بند ہو رہے ہیں, کے دوران ایک پٹیشن داخل ہوئی تھی جس میں کنٹمپٹ نوٹسز تک ایشو ہو گئے تھے ہوم ڈپارٹمنٹ اور چیف سیکرٹری کے خلاف. تو یہ پہلی کوئی پٹیشن نہیں ہوگی. لیکن میں تھوڑی سی آپ کی جو پریویس گفتگو چل رہی تھی اس میں میں تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چلوں. جی جی سر دیکھیں, کراچی کا جو مسئلہ ہے نا, آپ کے پاس کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ رولز موجود ہیں, آپ کے پاس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آرڈیننس موجود ہے, آپ کے پاس اینٹی انکروچمنٹ فورس موجود ہے. آپ ابھی صدر میں چلے جائیں, آپ دیکھیں وہاں پہ کیا حالت ہے. ڈبل پارکنگ چل رہی ہے, ریڑی والے ٹھیلے والے روڈ پہ آئے ہوئے ہیں. جوہر میں چلے جائیں, ایون کلفٹن کے کچھ ایریاز میں چلے جائیں, اب بلاک 1 جا کے دیکھ لیں کلفٹن کا, آپ کا کون گلشن اقبال دیکھ لیں, ہر جگہ انکروچمنٹ ہے. اور انکروچمنٹ کے ساتھ ساتھ کیا ہے, انہوں نے بلڈنگ سے بڑی اچھی بات کی, ریزیڈینشیل جو جگہیں ہیں, جو ریزیڈینشیل ڈیزیگنیٹڈ جگہ ہیں, وہاں پہ کمرشل بلڈنگ بن رہی ہیں. اب آپ کے پاس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی موجود ہے, آپ کے پاس کے ڈی اے بھی موجود ہے, آپ کے پاس کے ایم سی بھی موجود ہے. ان سب کا کام اصلاً یہ تھا کہ کراچی کو اس کی اصل حالت میں رکھنا, کراچی کو رولز کے حساب سے کنسٹرکٹ ہونے دینا. لیکن ہوا کیا, جو نارمل کراچی کا سٹیزن ہے, جو کبھی بعد میں جا کے لٹیگنٹ بنتا ہے, وہ بن گیا ایک شٹل کاک. وہ شٹل کاک بن گیا اداروں کے درمیان, اور وہ شٹل کاک بن گیا ہائی کورٹس کے درمیان. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک نارمل بندہ جو انکروچمنٹ دیکھتا ہے, سائیں سکندر کی طرح کوئی پبلک اسپرٹڈ بندہ, وہ دیکھتا ہے کہ ایک جگہ انکروچمنٹ ہے, پورا رستہ بند ہے, ڈبل پارکنگ ہو رہی ہے, ٹھیلے والے آگے, بہت سارے لوگ آگے, وہ رستہ بند کر دیا گیا. تو وہ ایک اپلیکیشن داخل کرتے ہیں اینٹی انکروچمنٹ فورس میں, یا وہ کوئی بلڈنگ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں جو وہاں نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ریزیڈینشیل
जगह पे वो कोई कमर्शियल बिल्डिंग चल रही है या कोई पोर्शन माफिया या कोई चाइना कटिंग की कोई बिल्डिंग बन रही है, वो जाके एक एप्लीकेशन दाखिल करते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, केडीएम में, एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स, जो आपके इदारे बने हुए हैं, वो एप्लीकेशन वहीं के वहीं पड़ी रहती है, अनलेस यू नो यहाँ पे कैसे काम होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सिटीजन की वो एप्लीकेशन वहीं के वहीं पड़ी रहती है। अब होता क्या है, क्योंकि वो पब्लिक स्पिरिटेड बंदा है तो वो इदारों से काम लेने के लिए हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट उनको नोटिस करती है, नोटिस करने के बाद वो आते हैं, अपना जवाब देते हैं, 4, 5, 6 तारीखें, कभी कभी पहली तारीख, लेकिन 3, 4, 5 तारीखें गुजर जाती हैं। उसमें हाई कोर्ट ऑर्डर करती है कि इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, हाई कोर्ट ऑर्डर करती है कि ये जो बिल्डिंग बन रही है इसको बनने से रोका जाए। ये सब ऑर्डर होने के बाद एक ऑर्डर हो गया, लेकिन वो ऑर्डर इट फॉल्स ऑन डीफ ईयर्स, उसको कोई सुनता नहीं है। फिर क्या होता है, आप वेट करते रहते हैं, फिर आप उनको लीगल नोटिस देते हैं, आप इदारों को रिमाइंड करवाते हैं कि हाई कोर्ट ने आपको ये ऑर्डर दिया हुआ है, वो नहीं सुनते। फिर आप जाके कंटेम्प्ट फाइल करते हैं, कंटेम्प्ट में फिर उनको बुलाया जाता है। मैं आपको एक पर्सनल मेरी ऑफिस का केस बता रहा हूं, 8 महीने हो गए ऑर्डर पास किए हुए कि एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया जाए, 8 महीने हो गए हैं कंटेम्प्ट फाइल किए हुए। उस ऑफिसर 16वें-17 ग्रेड का ऑफिसर है, वो अब तक कोर्ट के ऑर्डर्स को अवॉइड कर रहा है बावजूद कंटेम्प्ट के। बिल्कुल सही है आगा साहब। तो इसका मतलब ये है कि फिर जो शहरी जो इससे तंग है, फिर वो अपनी नौकरी भी छोड़ दे, अपना घर बार भी छोड़ दे, बस इसी काम में लग जाए ना कि दरखास्त लगाए और फिर बस कोर्ट के चक्कर ही लगाता रहे। आप हमारे साथ रहिए टेलीफोन लाइन पर जनाब कैप्टन साहब। तो ये बताइए, आपने गाड़ियों की बात की, तो गाड़ियां, आम कारें और ये इन गाड़ियों की तादाद बढ़ क्यों रही है? देखिए, क्यों नहीं कम हो रही? कम होने का तो, बढ़ने का तो बहुत सारी रीजंस है। देखिए, आप सबसे पहले तो आप ये देखें, मास ट्रांजिट सिस्टम, आप बसें, देखें, लोकल ट्रेन, आप सबसे पहले तो आप देखें, आप जितने भी अब्रॉड में देखें, आप लोकल ट्रांसपोर्ट, आप अगर आप इस काबिल, मैं और आप, हमें पता हो ना कि लोकल ट्रांसपोर्ट जो है उस काबिल है कि उसमें बैठा भी जा सकता है, फैसिलिटीज भी कंप्लीट है, थिंग्स आर ऑल राइट, और इनको डेवलप किया जाए, तो व्हाई नॉट टू ट्रैवल थ्रू दैट। जब अभी कुछ बसें लाए हैं, चलो अच्छी बात है, बसें लाए, लेकिन वही कि वो कनेक्शन ही नहीं है, उसके घर से कैसे आप वहां तक पहुंचेंगे? आप ये है कि हाली तस्वीर कशी करने से, बसें लाने से और अपने आप को सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग करने से इस तरह आवाम के बारे में नहीं सोचा जाता। आप उसका पूरा एक प्रोग्राम चेकआउट करें कि अगर आप एक चीज ला रहे हैं, उसके रूट्स क्या है, उसे जाना कहाँ पे, आपने फैसिलिटेट करना है लोगों को। आप क्या है सिर्फ अपनी, देखिए बात यह है कि यही समझने की जरूरत है। मैं आप बार बार जो जिक्र करता हूं, और आप शायद इस बात को, कराची को ओन कोई नहीं, मैं आपको ये बात, आपको फैक्ट बताऊं, कराची को ओन कोई नहीं करता। देखिए, आपका अपना घर है ना, जब आप ओन करते हैं तो आपको एक एक चीज प्लान करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उसके घर का अंदर बाहर प्लान करते हैं, सिक्योरिटी प्लान करते हैं। यहाँ कराची को सिर्फ इस्तेमाल हर बंदे ने, हर पार्टी ने, चाहे किसी नाम पे भी किया, वो इसलिए किया कि सिर्फ इक़्तिदार के लिए, आवाम के लिए नहीं किया। अभी पिछले दिनों आप देख लें, आप एक इलेक्शन हो रहे थे, बलदियाती इलेक्शन हो रहे थे, आपने देखा एक महसूस ग्रोह था, उसने कहा जी हम बहुत बड़ी डेवलपमेंट लेके आएंगे। उन्होंने जब एंड टाइम पे आए तो उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। क्या आवाम की फलाह बहबूद ये है कि अब इलेक्शन के एंड टाइम पे जब उनकी नुमाइंदगी करने का टाइम आया तो आप बाइकआउट करके बैठ जाएं? इज इट अ वे टू डू इट? तो बात ये नहीं है, अवाम के कोई सगा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार चाहते हैं। अभी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे एडवोकेट साहब, आवाम क्या करे, वो सब घूम फिर के चेहरे तो वही हैं। आप देखें, एडवोकेट साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे। देखें ना, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी है, एंटी एनक्रोचमेंट भी है, कौन इंप्लीमेंट करवाएगा इनसे? इंप्लीमेंट तो जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो सिटिंग सिस्टम है, वही कराएगा। अगर सिटिंग सिस्टम, अगर आप कराची के शहरी से लॉयल ही नहीं है, उसको सिस्टम अपने घर का है या पीछे का है, वो क्या करेगा? मैं जो आपने गाड़ियों का कहा कि गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, कम क्यों नहीं हो रही है, उसका जो मैं समझता हूँ रीज़न है गाड़ियाँ बढ़ने का, वो बैंक्स हैं। बैंक्स ने फाइनेंस स्कीमें निकाली हुई है। एक आदमी को गाड़ी 50 लाख की मिल रही है 10 लाख में। अभी तो मैं ख्याल उसमें खासी कमी आ गई है। कमी नहीं आई है सर, मैं आपको बता रहा हूँ बढ़ क्यों रही है। अभी भी गाड़ियों की तादाद, तो वैसे लोगों को खाने की फिक्र पड़ी हुई, अब गाड़ियां कौन लेगा, कहाँ लेगा, वो बात सही है, लेकिन जो बढ़ चुकी हैं उसका रीजन आपको मैं बता देता हूँ। उसका रीजन ये कि उन्होंने गाड़ी 50 लाख की आपको 5 लाख में दे दी, 25% 30% उन्होंने लेके 20-25 हज़ार रुपये उन्होंने सर्विस चार्जेस लेके आपको गाड़ी डिलीवर कर दी। जब गाड़ी डिलीवर हो जाती है, 2 महीने तक आदमी ने चला, ये 2 महीने तक उसने बड़े आराम से उसकी इंस्टॉलमेंट दी है। जब इंस्टॉलमेंट नहीं दी, एग्रीमेंट साइन होता है। हमारे यहाँ बदबख्ती ये है, कोई पढ़ता नहीं है एग्रीमेंट, ये गाड़ी मिल रही है, साइन ठग कर दिया, हाँ जी गाड़ी मिल गई। उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, टर्म एंड कंडीशंस क्या है, वो नहीं पढ़ी हैं, ठीक है।
اور جب 2 مہینے کی انسٹالمنٹ نہیں دی گاڑی اٹھائی لے گئے. اب آلریڈی ان کو پیمنٹ تو اتنی مل چکی ہے نا, انہوں نے وہ گاڑی آکشن پہ لگا دی, 3 نوٹس دے کے پورے پیسے دے دو گاڑی لے جاؤ, نہیں تو 6 انسٹالمنٹ دو گاڑی لے جاؤ. وہ کہاں سے دے گا جب 2 انسٹالمنٹ نہیں بھر سکے؟ تو وہ گاڑی ان کے پاس واپس آتی ہے, وہ آکشن پہ چلی جاتی ہے. دیکھا میں لوگ بھی خوشی سے نہیں لیتے ہوں گے گاڑیاں, اس لیے کہ سفر تو انہیں کرنا ہے نا, آنا جانا تو ہے نا, وہ دونوں دفتر بھی سفر کر جانا رہے ہے, ہیں, انگلش اور فیملی کو بھی اردو دونوں سفر کر رہے ہیں. ہاں تو پہلے تو وہ اردو 75 والے سالوں سفر کے چکر میں ہوتے ہیں, بعد 75 میں سالوں انگلش سے والے. 75 لیکن سالوں نا سے اگر سفر کر گورنمنٹ رہے اس کا الٹرنیٹو ماس ٹرانزٹ, اگر پبلک ٹرانسپورٹ اگر اس ہاں. کو بہتری اس میں لائی جائے, آپ ڈفرنٹ کنٹریز میں دیکھیں, اگر بہتری لائی جائے تو وائی ناٹ, پھر لوگ ان کو پریفر کریں گے اور ان کا پیٹرول بھی بچے گا, ان کا وقت بھی بچے گا, ان کی بہت ساری چیزوں کی سیونگ ہوگی, دے ول گو فار اٹ. اب جیسے ایک بات اور, پارکنگ کا ایشو جو ہے سب سے بڑا ہے, ہائی کورٹ نے اسٹرکٹلی آرڈر کیا تھا تمام کالعدم قرار دے دی گئی, تمام پارکنگ شو جو چارج پارکنگ تھی. ٹھیک ہے, آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں, وہ ایک کے ایم سی کی جیکٹ یلو پہنا ہوگا اور اس کے پاس ٹکٹ ہوں گے 5 روپے 10 روپے 25 روپے کے, وہ آپ جائیں پیپر مارکیٹ سے لے لیں, آپ کو یہ کے ایم سی کی جو جیکٹ ہے وہ آپ کو پلازا سے مل جائے گی, اور اس کے بعد آپ مانگیں. میں وہی آغا صاحب نہیں کہہ رہے کہ کورٹ تو آرڈر کر دیتی ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے نا کرانا دیکھیے کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ انتظامیہ کا. میں اگر کسی کو کمپلینٹ کرتا ہوں, میں متعلقہ تھانے میں جاتا ہوں, یار یہ بندہ مجھ سے, یہ بیسکلی پارکنگ نہیں ہے, بھتہ ہے, یہ بھتہ ہے. ان کے اوپر وہی سیکشن لگنی چاہیے جو بھتے کی ہے, جو بھتے کی سیکشن ہوتی ہے وہ لگنی چاہیے. یہ ہر ایک سے مانگ رہے ہیں بھتہ, کیوں مانگ رہے ہیں؟ رائٹ. آغا صاحب آخری بات کیا کہنا چاہیں گے؟ آغا میر صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جی میں آخری بات صرف اتنی کہنا چاہوں گا, دونوں حضرات نے بڑی اچھی باتیں کی. سر بات یہ ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے کراچی کو اون نہیں کرنا, کراچی کے ہر ایک فرد نے بلا نسل بنا مذہب کوئی اس کی ایفیلیشن ہے وہ سب ہٹا کے, جب کراچی کا ہر ایک شہری کراچی کو اپنے گھر کی طرح اون کرنا شروع کر دے گا تو کراچی ڈیولپ ہوگا, لازمی ہوگا, اور اس کو ڈیولپ ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا. رائٹ. اور آخری بات سائیں, ٹائم وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس. بس مجھے یہی کہنا ہے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے صرف کراچی نہیں, پورا ملک ہمارا ہے, یہ گھر ہمارا ہے, اس کو ترقی میں سب کو مل جل کے حصہ ڈالنا چاہیے. میری تمام ان پڑھے لکھے لوگوں سے گزارش ہے, اور ان لوگوں سے بھی جو اس چیز کو سمجھیں, پارکنگ لینے سے پہلے, دینے سے پہلے اس سے پوچھے کہ تمہارے پاس پرمٹ ہے, پرمیشن ہے کے ایم سی کی, کے ڈی اے کی, کینٹونمنٹ کی, اس کے بعد اس کو پیسے دیں. کیپٹن صاحب بس مختصر آخری بات. میں صرف بڑی اچھی بات ایڈوکیٹ صاحب نے بھی کی, کراچی کی عوام کو جاگنا ہوگا, ابھی سیاسی مداریگری کو سمجھنا ہوگا, کراچی کو آن کرنا ہوگا, ایسے چہروں کو سامنے لانا ہوگا جو واقعی کراچی کا درد رکھتے ہیں, اور وہ سسٹم میں بیٹھ کے سسٹم کو انٹروڈیوس کروائیں اور سسٹم کو امپلیمنٹ کروائیں. پھر جا کے کراچی کی عوام کو ایک سکون ملے گا, ایک ایسی فضا ملے گی جہاں سے خوشگوار زندگی بسر. بہت شکریہ آپ کا سائیں سکندر, آپ کا بہت شکریہ. کیپٹن صاحب آپ کا شکریہ. آغا میر صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.